سمجھے، لیکن ایک بڑی تعداد تھی کہ انہیں درجہ بدرجہ یہ ساری چیزیں سمجھائی بھی گئیں، اور وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے، اور وہ اس کے رازوں سے بھی واقف تھے۔ تو وہ یہاں پر کہا گیا کہ خاصہ یہ ہو کہ وہ تلاوت کرے، اور پھر صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو، وہ سکھائے بھی صحیح آگے، صرف سکھانا بھی نہیں بلکہ والحکمت، اب وہ سمجھائے بھی صحیح، تو یہ ساری چیزیں ملیں۔ اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، صرف سمجھانے کی حد تک نہیں بلکہ وہ پھر ان کو اندر سے پاک بھی کر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کر دے وہ انہیں، مطلب یہ کہ پچھلی امتوں کو جو کتاب ملتی تھی پڑھنے کی حد تک تھی، کچھ احکامات ملتے تھے عمل کی حد تک ہوتے تھے، لیکن قرآن کریم کا یہ خاصہ ہے کہ اسے صرف دیا نہیں گیا، سکھایا بھی گیا، پھر ساتھ ساتھ سمجھایا بھی گیا۔ اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اندر تک کو پاک کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا کہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر آخر تک کس قدر وفادار رہے کہ سالوں کی، صدیوں کی آپس کی جو قبیلوں کی دشمنیاں تھیں، جب اسلام قبول کیا تو اندر سے ایسے پاک ہو گئے کہ وہ ساری دشمنیاں جو کئی سالوں سے چل رہی تھیں صرف اس بات پر ختم ہو گئی کہ ہم ایک نبی کے غلام ہو گئے، یا ہم نے ایک ہی نبی کا کلمہ پڑھ لیا، وہ پوری کی پوری خاندانوں کی دشمنیاں ختم کر دی گئی۔ تو یہ تھا ان کا پاک کرنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں پاک کیا۔ اور یہ پاکی حضرت ابراہیم اپنے دور میں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسا دے ان کو کہ وہ ان کو ایسا ایسا پاک کر دے۔ تو فرمایا انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک یا اللہ تو جو ہے وہ عزیز ہے اور حکمت والا ہے، یعنی راز و نیاز سب تو جانتا ہے، عزت والا بھی تو ہے، مرتبے مقام والا بھی تو ہے۔ مطلب یہ کہ کس کو کس انداز میں کیا دینا، کب دینا، کیسے دینا، یہ سارے راز تو بہتر جانتا ہے۔ یعنی میں نے یہ دعائیں کی ہیں، تو اس کے حساب سے اے اللہ کرم فرما، میری دعاؤں کو قبول فرما کہ تو سارے رازوں سے واقف ہے۔ اس آیت سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ ایک ان میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میں نے یہ جو شہر آباد کیا ہے اس شہر سے نسبت بڑوں کو ہونی ہے، علم غیب پر دلیل بنتی ہے۔ دوسرا، حضرت ابراہیم